بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوفناک رات۔ دادی کہتی ہے کہ وہ بڑی خوفناک رات تھی۔ شام سے بارش شروع ہوئی تھی اور ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میرا بیٹا دلی میں ایک اسکول میں سروس کرتا تھا۔ بھتیجی کی بہو کی امی کا میرے مکان سے نزدیک تھا۔ وہ بچی کی پیدائش پر میرے ہی پاس آ کر رہتی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، اس لیے اپنے میکے نہیں جاتی تھی۔ اس وقت بھی بچی پیدا ہوئی تھی، اس کے وہ اور بچے میرے پاس تھے۔ اب بارش کے ساتھ ہوا کے جھکڑ بھی چلنے لگے تھے، جس کی وجہ سے رات کی تاریکی اور تنہائی بہت خوفناک محسوس ہو رہی تھی، اور بچے سوئے ہوئے تھے اور ایک رشتہ دار خاتون بھی سو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ بارش اب کبھی نہیں رکے گی۔ بجلی بار بار کڑکتی، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جاگ رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 12 بجے تھے، ابھی کافی رات باقی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ باہر دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ میں نے سوچا اتنی رات میں طوفانی بارش میں کون آ سکتا ہے، جبکہ گاؤں کی کچی گلیاں کیچڑ اور پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ میں سمجھی میرا وہم ہے، لیکن واقعی کوئی دروازہ بجا رہا تھا، اور اب اونچی اونچی بجا رہا تھا۔ بہو بھی جاگ گئی، اور ہمارے ایک رشتہ دار عورت جو آئی ہوئی تھی وہ بھی جاگ گئی۔ میں نے چادر سر پر ڈالی اور دروازہ کھولنے پہنچ گئی۔ کنڈی کھول کر دیکھا تو وہاں دروازے پر کالا برقع پہنے انوری کھڑی تھی۔ میں نے کہا، ارے انوری، خیریت تو ہے؟ چل اندر۔ انوری نے کہا، کالا میں نے کھیر پکائی تھی، سوچا دے آؤں، بچے گرم گرم کھا لیں گے۔ اس نے ایک بڑا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا اور خود بہو کے چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، خالہ پوتی ہوئی ہے، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ میں نے کہا، انوری، تم ابھی ابھی باہر سے آئی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ایسے وقت اور موسم میں کون کون سی ارواح آ جاتی ہے، اس لیے دن میں آنا، بچے کو بھی دیکھ لینا اور گود میں بھی اٹھا لینا۔ میں نے بے مرتی سے کہا، اور دل میں جھنجھلاتی بھی کہ اتنی بڑی عورت کو گاؤں کے قاعدے کا نہیں پتہ۔ انوری فوراً اٹھ گئی، خالہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، پیالہ میں کل لے جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ جا۔ میں جب تک دروازے پر گئی، انوری کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بارش، اندھیرا اور کالا برقع، انوری کیسے نظر آتی؟ بچی بھی اٹھ گئے تھے۔ میں نے بہو سے کھیر کھانے کو کہا، مگر اس نے معذرت کر لی۔ تھوڑی سی کھیر میں نے چکھی، باقی بچوں کو کھلائی۔ اچھی بنی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اتنی بھیانک رات میں آئی، جبکہ اس کا گھر بھی ہمارے گھر سے کچھ دور تھا۔ ہم سب سونے لیٹ گئے۔ میں ابھی نیم غنودی میں تھی تو میں نے دیکھا کہ جیسے چھت پھٹ گئی ہے، اور اس میں سے انوری نے سر نکالا اور پھر وہ ایک گٹری کی طرح سے میری بڑی پوتی پر گری۔ ساتھ ہی پوتی نے چیخ ماری۔ بہو بھی اٹھ گئی۔ میں گھبرا کر جاگ گئی۔ بہو گھبراتی ہوئی تھی، بولی، دادی، انوری ہمیں دبا ہی رہی تھی، ایسا لگا جیسے انوری میرے سینے پر کود رہی ہے۔ ہم لوگ دعائیں پڑھ کر پھر لیٹ گئے۔ کافی دیر بعد سب کو نیند آئی۔ انوری دوسرے دن کیا کئی دن تک نظر نہیں آئی۔ ایک روز دوپہر کو انوری آ گئی۔ اس وقت انوری نے سفید برقع پہنا ہوا تھا۔ بولی، خالہ پوتی ہوئی ہے، مبارک ہو۔ کب سے مبارکباد کو آنا چاہتی تھی، لیکن آ نہ سکی۔ میں نے کہا، اس دن تو کیچڑ پانی میں کھیر دینے چلی آئی، اور اتنے دنوں بعد آئی ہو اور باتیں بنا رہی ہو۔ وہ حیرانگی سے بولی، کون سی کھیر؟ بہو بولی، ہاں انوری باجی، مسلسل بارش ہو رہی تھی، رات کے 12 بجے کھیر لے کر آئی تھی۔ انوری نے کہا، غضب خدا کا، اس وقت جانور بھی باہر نکلتے ہوئے خوف کھاتے ہیں۔
بھلا میں کیوں نکلتی اور اتنی رات گئے؟ مجھے کھیر پکانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا تو تم نہیں آئی تھی؟ وہ بولی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کھیر بھی نہیں پکائی تھی؟ کہتی نہیں پکائی تھی۔ میں نے یہ جو پیالہ تمہاری نشانی ہے، میں نے ثبوت میں اس کو وہ پیالہ دے دیا۔ وہ جیسے اچھل گئی، بولی خالہ سچ کہوں گاؤں میں تو مٹی کے برتن استعمال ہوتے ہیں، پھر سفید چینی کا پیالہ میں غریب کے ہاں کیسے آیا؟ نہ پیالہ میرا ہے اور نہ میں لے کر آئی تھی۔ میرا یقین کرو اب ایک دم مجھے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے کہا چھوڑو اس بات کو، بھول جاؤ، شاید ہمیں غلطی لگی ہے اپنی۔ اب میرا ذہن الجھا ہوا تھا کہ کھیر کس نے بھیجی، انوری کی شکل میں کون آیا، بہو کو اور پوتی دیکھنے پر انوری کا اصرار کیوں تھا، کون بہو کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد تھا کہ بہو کے نانا پر بھی اسی طرح جادو کیا گیا تھا اور جادو بادل کے ٹکڑے کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پیر جی یعنی بہو کے نانا ایک دن دوپہر کے وقت لیٹی ہوئی تھی، ان کی بیوی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک پیر جی نے دیکھا کہ ایک سفید بادل کا ٹکڑا سامنے لگے درخت پر سایہ کی ہوئی ہے، جبکہ آسمان بالکل صاف تھا۔ انہوں نے حیرانگی سے اپنی بیوی کو کہا اس وقت ایک بادل بڑی عجیب بات ہے۔ اتنے میں آہستہ آہستہ وہ بادل صحن میں اترا اور پیر جی پر برس گیا، لیکن پانی نہیں، صرف گرد و غبار۔ پیر جی کی بیوی کا کہنا تھا کہ میں یہ سب دیکھ کر ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ پیر جی تڑپ کر چرپائی سے نیچے گرے، اور جب تک حکیم صاحب آتے وہ اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ پیر جی کے دوست مولانا دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، انہیں اطلاع ملی تو وہ فوراً گھوڑے پر دوڑتے چلے آئے۔ وہ پیر جی کا منہ دیکھتے جھکے تو فوراً جھٹکے سے سیدھے ہو کر بولے فوراً کوڑا مٹکا لاؤ جلدی۔ اس وقت کفن دفن کا سامان، مٹکے، چٹائیاں، کافور سب آ چکا تھا۔ پیر جی کے داماد نے فوراً مٹکا مولانا جی کو دیا۔ باقی اسٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔